إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 41 سے پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، لیذکروا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، وما یزیدہم، اور نہیں وہ اضافہ کرتا ان کو، الا نفورا، مگر نفرت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنی توحید کے دلائل کھول کھول کر اور انداز اور طریقے بدل بدل کر، ہر طرح کا مطلب واضح و نصیحت، دلائل اور ان کو بیان کرنے کا طریقہ، ترغیب و ترہیب اور مختلف قسم کی مثالیں اور واقعات جو ہر طریقے سے بار بار بیان کیے تاکہ وہ سمجھ جائیں، لیکن وہ کفر اور شرک کی تاریکیوں میں اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ حق کے قریب ہونے کی بجائے اس سے اور زیادہ دور ہو گئے۔ اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن جادو ہے، کہانت ہے، شاعری ہے، اور پھر وہ اس طرح اس قرآن سے دور بھاگتے ہیں۔ قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ، آپ کہہ دیں ان سے اگر ہوتا، معہو، اس کے ساتھ، یعنی اس رب کے ساتھ، آلہہ، کوئی معبود، کما یقولون، جیسا کہ وہ کہتے ہیں، اذا لابتغوا، تو تب وہ ضرور تلاش کرتے، الی ذی العرش سبیلا، عرش والے اللہ کی طرف کوئی راستہ، کہ اگر ان کے گمان کے مطابق اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہوتا۔ اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ جس طرح ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ پر لشکر کشی کر کے غلبہ و قوت، طاقت اختیار کر لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے، اگر اللہ بھی معبود ہے، کوئی اور بھی ہے، تو وہ اللہ پر غلبہ پانے کی کوئی راہ تو ڈھونڈتے، اور اب تک ایسا نہیں ہوا، جب کہ ان معبودوں کو پوجتے ہوئے صدیاں گزر گئی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی با اختیار ہستی ہے ہی نہیں، نہ کوئی نفع دینے والا ہے، نہ کوئی نقصان دینے والا ہے۔ اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ وہ اب تک اللہ کا قرب حاصل کر چکے ہوتے ہیں، یعنی یہ مشرکین مکہ اگر کہتے ہیں ان کے عقیدے کے مطابق یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، تو اب تک تو جن لوگوں نے ان کو سفارشی بنایا اور قرب کا ذریعہ بنایا وہ تو قریب ہو چکے ہوتے، وہ تو کبھی اب تک قریب نہیں ہوئے، تو تمہارا یہ عقیدہ اور نظریہ تو باطل ہے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، اور بلند ہے، عما، اس سے، یقولون، جو وہ کہتے ہیں، علوا کبیرا، بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ تسبح لہ السماوات، پاکیزگی بیان کرتے ہیں اس کی، السماوات، ساتوں آسمان، والارض، اور زمینیں، ومن فیہن، اور جو کچھ بھی ان میں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے کوئی بھی چیز، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، مگر وہ تسبیح بیان کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ، وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن ان کی تسبیح کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ اس زمین میں، آسمان میں جو کچھ بھی ہیں، یہ زمین، یہ پتھر، یہ پہاڑ، یہ درختوں کے پتے، لکڑیاں، یہ سب جو ہے اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن ان کی تسبیح کو ہم سمجھ نہیں سکتے، یعنی وہ کس انداز سے تسبیح کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ۔ یہ پرندے چہچہاتے ہوئے، جانور، یہ سب چیز ساری اللہ کی مخلوق، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی حمد کے ساتھ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کلمات کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، اور خصوصاً یہ دن بڑی فضیلت والے دن ہیں، ان دن میں تکبیرات بلند کرتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ یہ عشرہ ذی الحج کے دن، ان میں تکبیرات کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ کی تسبیح کریں، اور سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، عدد خلقی و زینت عرشی و رضا نفسی و مداد کلماتی، یہ کلمات بھی کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، اور اللہ رب العالمین کی تسبیح کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اور اسی طرح جو مسنون دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، ان دعاؤں کو بھی کثرت کے ساتھ پڑھیں، جس طرح گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، باہر نکلنے کی، مسجد میں داخل ہونے کی، باہر جانے کی، واش روم میں جانے کی، باہر آنے کی، سونے کی، اٹھنے کی، یہ ساری مسنون دعائیں، ان کو یاد کریں اور ان مواقع پر وہ دعائیں پڑھتے رہیں، تاکہ ہم بھی اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔
آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔